طرح سے ثابت ہوتی ہے؟ ہم کیسے ایک چیز کو نجس تصور کریں گے؟ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک نجس چیز سے نجاست پاک چیز تک کیسے پہنچتی ہے؟ ہاں، یہ بہت مناسب سوال ہے، اس لیے کہ جب تک اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہوگا ہمارے محترم ناظرین کو، بعض شکی مزاج کے جو نمازی ہیں وہ پاک چیز کو بھی نجس سمجھنے لگیں گے، صحیح، اور جو مسائل سے بے خبر ہیں وہ نجس چیز کو بھی پاک سمجھنے لگیں گے۔ لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک چیز نجس ہو گئی ہے، پاک چیز نجس ہو گئی ہے جس کا نام ہم نے متنجس رکھا ہے، تو یا نجس ہے تو وہ کسی دوسرے پاک چیز تک کس طرح اس کی نجاست سرایت کرے گی یا منتقل ہوگی، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ایک قانون میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، قاعدہ ہے، اور در حقیقت اس قاعدے کے پیچھے کسی نہ کسی امام معصوم کا فرمان ہے۔ ایک قاعدہ جو اس سلسلے میں گوشگزار کرنا چاہوں گا وہ قاعدہ یہ طہارت کا ہے، پہلے بھی مختلف مناسبتوں سے عرض کیا گیا ہے۔ قاعدہ یہ طہارت یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر وہ چیز کہ جس کے نجس ہونے کا آپ کو علم اور یقین نہیں۔ اردو زبان میں ہو سکتا ہے جب علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ یقین سے کم درجے کے معلومات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو زبان میں، گمان اور ظن کے لیے، گمان اور ظن وغیرہ، یعنی یقین سے کم درجہ، یعنی جہاں 100% کا مرحلہ نہ ہو اس کے لیے بھی علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں یا فقہا کی زبان میں یا ائمہ معصومین کی روایات میں علم کا مطلب یعنی 100% یقین، 100% یقین۔ مجھے آپ کی موجودگی کا علم ہے، آپ کو میری موجودگی کا اس وقت وہ یقین ہے۔ تو قاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے نجس ہونے کا علم اور یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھو۔ بہت بڑا اہم اور غیر معمولی قاعدہ، بہت بڑی سہولت ہے جو اسلام میں مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ ایک یہ قانون، ہر وہ چیز کی جس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھو۔ شک، گمان، ظن، کچھ بھی ہو، ظن وغیرہ، یہ جو ہے وہ اس کی بیس پر کسی چیز کو آپ نجس نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، بالکل۔ اور دوسرا قانون جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم ہو یا آپ کے کپڑے ہوں یا آپ کا فرش، اس کی پہلے سے اگر کوئی حالت تھی یا پہلے وہ چیز پاک تھی یا وہ پہلے نجس تھی، اب آپ کو شک پڑ جائے تو آپ اس کی اسی سابقہ حالت کو لیں گے۔ صحیح۔ اور مثال کے طور پر وہ آپ کا جو وہ ہے کپڑوں کا جوڑا وہ پاک تھا، پہلے پاک تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو شک ہو کہ یہ کپڑا جو پاک تھا کسی وجہ سے نجس ہو گیا ہوگا یا وہ ابھی بھی پاک ہوگا، تو یہاں قانون جو ہمیں امام معصوم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پاک سمجھو۔ صحیح۔ یعنی چونکہ امام نے فرمایا لا تنقضوا الیقین بالشک، شک کے ذریعے یقین کو مت توڑو، شک کی وجہ سے اپنے یقین سے دستبردار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے چونکہ یقین تھا یہ کپڑا پہلے پاک ہے، بعد میں مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ کہیں نجس تو نہیں ہو گیا، اس کو پاک سمجھو۔ اگر اس کا الٹ ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ کپڑا یا یہ ہاتھ یا یہ برتن نجس ہے، اور شک ہو کہ بعد میں نے یا کسی اور نے اس کو پاک کیا ہے یا نہیں کیا، یہاں جو ہماری سابق حالت ہے وہ نجاست ہے۔ صحیح۔ تو سابقہ حالت کو برقرار رکھا جائے، یقینی حالت کو، جی اس کو ہم یقین سابق کہتے ہیں، یعنی یقین سابق، آپ کی سابقہ حالت یقین ہے اور وہ نجاست کا یقین ہو یا طہارت کا یقین ہو، جب تک
کسی یقین کے ذریعے آپ کو اس یقین سے دستبردار نہ ہونا پڑے، شک کی وجہ سے اس یقین سے آپ کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نیا یقین ہی اس پرانے پہلے یقین سے ہمیں دستبردار کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے، ورنہ نہیں یقین نہیں، ظن یا شک نہیں، وہ ٹھیک ہے، یقین اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ یہ دو قانون ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں ہمارے محترم ناظرین کے ذہن میں ہوں تو یہ زندگی میں بہت مفید ہیں، خصوصاً جن کو نجاست اور طہارت کا تصور رکھتے ہیں، پاک کھانا چاہتے ہیں، پاک کپڑے لباس میں پہننا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پاک فرش پر رہنا چاہتے ہیں، ان کو یہ دو قاعدے بہت کام زندگی میں دے سکتے ہیں۔ تو بنیادی جو نقطہ سمجھنے کا قابل ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف نجاست اس صورت میں سرایت کرتی ہے یا پھیلتی ہے جب ان دونوں چیزوں میں سے ایک تر ہو، صحیح، ایک تر ہو، ایک گیلی ہو، ٹھیک ہے، تو تب جو ہے وہ دوسری چیز تک سرایت کر سکتی ہے۔ میرا دایاں ہاتھ نجس ہے اور بایاں ہاتھ پاک ہے، تو اور دونوں خشک ہے، تو یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ملانے کے نتیجے میں یہ نجاست دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ تک نہیں پھیلے گی کیونکہ دونوں خشک ہیں۔ صحیح، تو وہ جو نجس ہے وہ دستور نجس ہے، جو پاک ہے وہ دستور وہ پاک ہے۔ یہ نجاست دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ تک اس صورت میں پھیلے گی جب دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ تر ہے، جی وہ رطوبت مصریہ تعبیر کی گئی ہے روایات کے اندر، فقہا کے اندر، کہ یعنی وہ تری کہ جو نجاست کو ایک چیز سے دوسری چیز تک منتقل کر سکے۔ بالکل صحیح۔ تو دونوں میں سے ایک جب تک تر نہ ہو، جس چیز کی جو نجاست ہے وہ پاک چیز تک نہیں پھیلتی۔ یعنی دو شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں ملاقات ہونی چاہیے، مس اور چھونا ضروری ہے، اور دوسرا کم از کم دونوں میں سے ایک کا اتنا تر ہونا ضروری ہے کہ وہ نجاست کو منتقل کر سکے۔ جی اگر دونوں تر ہیں تو اور زیادہ آسانی سے نجاست پھیل سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں جو نمی اور رطوبت کی تھوڑی سی بات ہے، یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بعض جگہیں یا بعض اوقات کپڑا ابھی دھویا ہے، دھوپ میں ہم نے خشک ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں تو ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ اس میں کچھ نمی سی ہے، لیکن وہ اس قابل اتنی نہیں ہے کہ اس سے آگے ہمارا ہاتھ گیلا ہو جائے، تو وہ نجاست کو آگے منتقل کرنے کے لیے کیا کافی ہے؟ نہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جب ہم خشک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100% خشک ہو، اس کے اندر کلی طور پر اس میں نمی بالکل نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کپڑا مثلا اس موسم میں آپ پھیلا دیتے ہیں اس کو چھت پہ، اور مثلا کوئی آدھ گھنٹے کے بعد آپ جائیں تو وہ کپڑا اتنا اس میں سے پانی نکل چکا ہوتا ہے کہ اگر آپ نچوڑیں گے، جتنا بھی زور سے آپ نچوڑیں گے تو اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں نکل سکے گا، لیکن پھر بھی اس میں نمی موجود ہے، اس میں نمی موجود ہے، یعنی اسی نمی والے گیلے کپڑے کو اگر آپ پہنیں گے، خصوصاً سردی کے موسم میں، ہو سکتا ہے یہی نمی آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ مکمل وہ خشک نہیں ہے، لیکن وہ جو نمی ہے وہ رطوبت مصریہ نہیں کہلائے گی، یعنی اس کی وجہ سے، اتنی نمی کی وجہ سے نجاست کسی دوسرے پاک چیز کی طرف ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتی، نہیں پھیلے گی۔ یعنی جب یہ قانون ہمیں مل جائے کہ یہ نام کی جو نمی ہے اس کی وجہ سے نجاست نہیں پھیلتی، تو بہت سارے اور مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا مکان ہے، اس کو تازہ آپ نے پلستر کروایا ہے، تو وہ اس مکان کو اور اس کی دیواروں کو خشک ہوتے ہوتے کافی دن لگ جاتے ہیں، نمی ہوتی ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ وہ جس مسالے سے آپ نے اس کا پلستر کرایا، جس سیمنٹ سے پلستر کرایا، یا جو پانی استعمال کیا گیا وہ ناپاک تھا، وہ نجس تھا، تو دیواریں جو ہے نا وہ نجس ہیں، لیکن وہ اس نمی کی وجہ سے وہ نجاست سرایت نہیں کرے گی، نجاست نہیں پھیلے گی۔ اگر آپ اس قسم کے مکان میں جا کے وہ فرش ڈال دیتے ہیں اور لحاف وغیرہ ہو، چادریں ہوں، تو آپ 1 گھنٹے کے بعد جا کے محسوس کریں گے، ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسا یہ گیلا ہو گیا ہے۔ اگر پہلے وہ ہلکا تھا آپ کا لحاف یا آپ کی چادر، اور 1-2 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا وزن بڑھ گیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو اس کا وزن بڑھ گیا ہے، لامحالہ وہاں جو نجس پانی تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا ہے اور یہ پانی کا وزن ہے،
لہذا اس کو مجھے نجس سمجھنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات وہ دیواریں ہوتی ہیں، ایک دیوار نجس ہے تو دوسری دیوار وہ پاک ہے. مسجد کی دیوار ہے، اس کے قریب میں، بالکل قریب میں کوئی نجس دیوار ہے. بعض اوقات نجس دیوار کی جو نمی ہے وہ سرایت کرتی ہے، یعنی نمی کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے پاک دیوار. بعض اوقات وہ دیوار گر بھی سکتی ہے، بالکل صحیح. ہاں، اس سے سیم کی وجہ سے. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب وہ ادھر کی نجاست ادھر منتقل ہو گئی جس کی وجہ سے اب یہ پاک دیوار وہ نجس ہو گئی ہوگی. تو یہ ایک اچھی سہولت ہے کہ یہ جس کو ہم نمی کہتے ہیں، ہوا میں بھی نمی ہوتی ہے بعض اوقات، بالکل. تو وہ والی نمی جو ہے وہ اس کی وجہ سے نجاست نہیں پھیلتی، اس سے رطوبت سے یا نمی سے پھیلتی ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ادھر کی جو رطوبت ہے یا تری ہے وہ دوسرے جسم تک منتقل ہو گئی ہے. اتنی مقدار میں ہو اگر رطوبت یا تری، نجاست پھیلتی ہے. ورنہ جس کو ہم نمی کہتے ہیں، جیسے بیسمنٹ جو ہے اس میں نمی ہوتی ہے، ہوا میں نمی ہوتی ہے، یا دھوپ میں ڈالا ہوا کپڑا جو مکمل خشک نہیں ہوا اس میں معمولی نمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نجاست نہیں پھیلتی. قبلہ، اتصال یا ملاقات سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ فرض کریں ہم پائپ سے پانی ڈالتے ہیں، چھت ناپاک ہے، چھت کو پاک کرنے کے لیے پریشر سے پائپ سے پانی، اب یہ پانی جو پائپ سے نکل رہا ہے اس کا بظاہر تو اتصال ہو گیا چھت والی نجاست سے، تو کیا پانی جو ہے یہ پائپ کے اندر والا پانی بھی نجس ہو جائے گا؟ جی، یہ سوال بھی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ واسطہ پڑ سکتا ہے. یعنی اصول جو ہم نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ نجس چیز میں جو موجود نجاست ہے وہ پاک چیز تک منتقل ہو، وہاں تک وہ پھیلے. صحیح. دو صورتوں میں نجاست نہیں وہ پھیل سکتی. ایک یہ کہ جو نجس ہے وہ نیچے ہو، اور جو پاک چیز ہے وہ اوپر ہو. تو ظاہر ہے نجاست نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتی، نیچے سے اوپر بلند نہیں ہو سکتی. جیسے آپ کا اگر بایاں ہاتھ نجس ہے اور آپ نے دائیں ہاتھ میں لوٹا لیا ہے یا مگ لیا ہے اور اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ آب قلیل ہے، تھوڑا پانی ہے کہ جو نجاست کے گرنے سے وہ نجس ہو جاتا ہے. لیکن یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوٹے کا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ جو دھار ہے وہ نجس سے جو ہے نا وہ مل گیا ہے جا کے. نہیں، وہ جو نیچے کی نجاست ہے وہ اوپر کی طرف سرایت نہیں کرتی. وہ لوٹے کے اندر موجود پانی بھی پاک رہے گا، اور وہ جو دھار کی صورت میں پانی ہے وہ بھی پاک رہے گا. صرف پانی کا وہ حصہ نجس ہو جائے گا جو اس سے نجس چیز کے اوپر جا کے گر رہا ہے، یا اس کے قطرے زمین خصوصاً، یا وہ جگہ اگر ٹھوس ہے اس کے اوپر